کبھی تو جام شیری پی رہا ہے اور کبھی تو دودھ سوڈا بنا کے پی رہا ہے اور کبھی بادام کی ترکائی بنا کے پی رہا ہے اور میٹھی چیزیں ڈٹ کے کھا رہا ہے, کھجوریں کھا رہا ہے. تو جتنا زیادہ ہم نے میٹھی چیزیں کھائیں یکدم ہمارا لیول کئی ہائی چلا گیا, کیونکہ ہم بھوکے بھی تو تھے سارا دن کے. ہم نے ڈبل کھانا کھا لیا افطاری کے وقت میں. چنانچہ اب جب اب نارملی ہائی ہو گیا لیول تو اب کیا کہا کہ صرف 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے چھٹی نہیں. اب بھائی 17 رکعتوں کی کام نہیں بنتا, کیونکہ تم نے کھانا بھی تو ڈبل کھا لیا, لہذا 17 رکعتوں کے ساتھ تمہیں 20 رکعت تراویح اور بھی پڑھنی پڑ جائے گی. دیکھیے ایک آدمی جب صبح کے وقت سو کر اٹھتا ہے نا تو اس کے جسم میں جو شوگر لیول ہوتا ہے نا وہ سب سے کم ہوتا ہے. اس لیے کسی نے کولیسٹرول چیک کروانے ہو یا شوگر چیک کروانی ہو کہتے ہیں جی فاسٹنگ میں چیک کروائیں. کہتے ہیں جی یہ 120 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, 80 ہو تو آئیڈیل ہے, 80 سے 100 ہو تو بہت اچھی ہے, اور 120 اس کی لمٹ ہے, اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اب یہ صبح کے وقت انہوں نے لیول کیوں رکھا کہ صبح کے وقت انسان کی شوگر ڈاؤن ہوتی. اچھا صبح کے وقت جب شوگر ڈاؤن تھی, انسان کا کولیسٹرول لیول ڈاؤن تھا, اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی بنائی؟ 4 رکعتیں بنائی. زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں ہے بدنی اعتبار سے, پہلے ہی لیول ڈاؤن ہے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا اس کے بعد بندے نے ناشتہ کیا, پھر ماشاءاللہ دوپہر کا لنچ کیا اور لنچ کر کے آیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, تو لنچ میں ماشاءاللہ اچھی غذا کھانے سے لیول کتنا اوپر چلا گیا. اب پروردگار نے 4 رکعتیں نہیں, ظہر کی رکعتیں کتنی بنا دی؟ 12 بنا دی. بھئی تمہیں اب زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے تاکہ تمہارے بدن پر اس کا اثر ہو اور یہ لیول ڈاؤن آئے. اب جب اثر کا وقت آیا تو اثر کے وقت 12 رکعتیں نہیں کہیں, کتنی رکعتیں کہیں؟ 8 رکعتیں. 4 آپشنل کر دی, بھئی پڑھ لو تو بہت اچھا, سنت غیر مؤکدہ, اور 4 تو لادے میں, اس لیے کہ لیول تو پہلے ہی ڈاؤن آ چکا. اچھا اثر کے بعد پھر لوگ عام طور پر کوکیز کھاتے ہیں, فروٹ کھا لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, پھر لیول ذرا ہی چلا گیا. تو پھر مغرب کی نماز کی رکعتیں کتنی 4 ہیں یا کتنی؟ 7 بنا دی. نہیں بھئی اب تمہارا لیول تھوڑا اور ہائی ہو گیا, اب تمہیں کتنی رکعت کی ضرورت ہے؟ 7 رکعت کی ضرورت ہے. اچھا مغرب کے بعد ہم نے پھر ڈنر کیا ماشاءاللہ, پھر سویٹ ڈش بھی کھائی تو لیول خوب اوپر چلا گیا. تو اب رکعتیں کتنی 7 ہیں یا زیادہ ہیں؟ 17 رکعتیں بنا دی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ دوپہر کے کھانا بھی ہیوی تھا مگر 12 سے کام چل گیا تھا اور اب عشاء میں تو 17 پر پہنچا دیا, اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ دوپہر کے بعد 12 رکعتیں کروائیں, پتا تھا کہ ابھی تمہارا دن باقی ہے, تم نے کام کرنے ہیں, یہ لیول ڈاؤن ہوتا رہے گا مگر اب تو سونے کا وقت قریب ہے اور کھانے کے بعد تو سو جاؤ گے, لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا. کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ 17 پڑھنی پڑیں گی. اچھا ایک اور سنیے, ایک انسان سفر پہ چلا گیا. اب سفر میں تو انسان کا ویسے ہی بدن کا لیول درست ہوتا ہے, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب پہلے ہی ایکٹیویٹیز کر رہا تھا تو پروردگار عالم نے فرمایا میرے بندے سے پہلے ہی ایکسرسائز کرتا پھر رہا ہے تو تیرے بدن کو فائدہ تو پہنچ ہی رہا ہے, لہذا میں نے جو تمہارے اوپر فرض کیا تھا اس میں کمی کر کے 4 رکعت کی بجائے اپنی نماز کو تمہارے لیے آدھا کر دے گا. کوئی بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہو یا کوئی بندہ زمین کی جو ہے وہ پستیوں میں رہتا ہو, اس کو علم ہے یا علم نہیں, اگر وہ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے اس کے بدن کو یہ فائدہ مفت میں حاصل ہو رہا. اللہ تعالیٰ کا قرب تو ہے ہی صحیح, آخرت کی کامیابی تو ہے ہی صحیح, آخرت کے فائدے تو ہیں ہی صحیح, پروردگار نے عبادت ایسی دی کہ اس عبادت میں اللہ نے ہمارے جسم کے فائدے بھی رکھے. چنانچہ مجھے ایک مرتبہ ایک کافر ڈاکٹر ملا, کچھ ڈسکشن اسلام کے اوپر کرتا رہا, پھر کہنے لگا جی کہ میں آپ کو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا. کہنے لگا کہ کچھ مسلمانوں کے چہروں پر بڑی روشنی ہوتی ہے, بڑے برائٹ چہرے ہوتے ہیں, گلو کر رہے ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا, کہنے لگے اکثر یہ ریلیجس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک, یہ صلحاء کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ عطا کر دیتا ہے. کہنے لگا میں اس کی سائنٹیفک ریزن بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے. کہنے لگا میں نے اسکن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے جوانی میں بھی ایسے جیسے مردنی چھائی ہوئی ہے
اور کچھ کے بڑھاپے میں بھی ایسے کہ جیسے بہار کی تازگی نظر آ رہی ہے. یہ آخر فرق کیوں پڑا؟ تو کہنے لگے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان چونکہ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی وجہ سے ان کے چہرے پر یہ روشنی آ جاتی ہے. میں نے کہا بھئی آپ تو مسلمان نہیں ہو، آپ کیسے یہ ڈیسیژن لے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی سائنٹیفکلی اس کا ڈیسیژن یہ ہے کہ کسی بھی بلند عمارت میں نیچے پمپ لگاؤ تو وہ پہلی منزل پہ ٹھیک پانی پہنچاتا ہے، دوسری منزل پہ مشکل سے پہنچاتا ہے، اور تیسری منزل پہ پہنچاتا ہی نہیں ہے. کہتے جی اوپر کی منزل ہے پانی نہیں پہنچتا. اور واقعی ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا اونچا جائیں گے اس کا پانی پہنچانا مشکل ہو جائے گا، اور اگر پمپ نے نیچے پانی پہنچانا ہو تو نیچے آسانی سے پہنچا دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ انسان کا دل بھی پمپ کی مانند ہے. اس دل کے لیے نیچے کے اعضاء کو بلڈ پہنچانا آسان ہے، اور جو اس سے اوپر کے اعضاء ہیں ان کو بلڈ پہنچانا ذرا مشکل کام ہے. اور اللہ کی شان کے دماغ سب سے اوپر، تو اوپر کی سٹوری پہ اس کو خون پہنچانے کے لیے ذرا مشکل پیش آتی ہے. لہذا جو باریک باریک آرٹریز ہوتی ہیں بہت باریک، باقی جگہوں پہ تو پہنچ جاتا ہے، جو بہت باریک ہوتی ہیں نا ان میں پھر بلڈ کم جاتا ہے، اور بلڈ کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے انسان کے ٹیشو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مرے ہوئے ہوتے ہیں، پیلے نظر آتے ہیں اور مردنی سی چہرے پر چھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو نمازی لوگ ہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں ان کا چہرہ نیچے اور ان کا دل اوپر. بھائی سجدے میں کیا صورت بنتی ہے؟ چہرہ نیچے اور دل، لہذا دل کو نیچے خون پہنچانا آسان. اس لیے آپ اگر تھوڑا لمبا سجدہ کر دینا تو آپ کو لگتا ہے جیسے میرے کانوں سے بھی خون نکل آئے گا، اور میری آنکھوں میں بھی خون آ گیا، میرے چہرے میں بھی خون بھر گیا. وہ جو انسان کا خون ہوتا ہے وہ فلڈ ہو کے انسان کے چہرے کے اندر آتا ہے. اس وقت اگر باریک سے باریک بھی کوئی آرٹری ہوتی ہے اس میں بھی خون پہنچتا ہے، لہذا وہ آرٹری تازہ رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اس میں جو ہے وہ چمک ہوتی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں بڑھاپے میں بھی ان کے چہروں پر معصومیت کے آثار نظر آتے ہیں. میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا اچھا اس نے مجھے بتائی، اگر یہ عورتوں کو بتا دی جائے تو وہ تو کریموں کے پیچھے بھاگنی بجائے لمبے سجدے کرنے شروع کر دے. جب بھی خاوند گھر آئے کیا کر رہی ہو، پتہ چلا لمبا سجدہ کر رہی ہے. لمبا سجدہ، فون کرے بھائی کیا کر رہی تھی، یہ لمبا سجدہ کر رہی تھی. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سجدے کی عبادت کا بدنی فائدہ کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ بالخصوص چہرے کو اللہ وہ روشنی دے دیتے ہیں، وہ زیبائی دے دیتے ہیں، وہ حسن و جمال دے دیتے ہیں کہ جو دنیا کے پاؤڈر اور کریموں سے انسان کو نہیں ملتا. تو ان عبادات کے جہاں روحانی اور دینی فائدے ہیں وہاں ان کے جسمانی بھی فائدے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. پروردگار آخرت میں تو اس کا اجر دیں گے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ اس میں دنیا کا بھی اجر عطا فرمائے. لہذا اگر ہم سال میں 1 مہینہ اپنے اسٹامک کو ذرا خالی رکھیں گے تو نقصان کوئی نہیں ہونا، فائدہ ہی ہونا ہے. فائدہ کیا ہوگا کہ جسم میں جو رطوبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ایکسس ہو جاتی ہیں، تو جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو پھر انسان کا بدن فیٹ کو برن کرتا ہے اور انسان ذرا ویٹ تھوڑا لوز کرتا ہے اور اس کی باڈی پراپر شیپ اپ ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. بہترین طریقہ ہے بیماریوں سے نجات پانے کا. اور سال میں 1 مہینہ جب انسان کا جو اسٹامک ہے تھوڑا انڈر لوڈ رہتا ہے تو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے متعلقہ جسم کو ان کے خلاف ڈیفینڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. لہذا کتنے لوگ ہیں رمضان سے پہلے بیمار تھے، روزے رکھے، اللہ نے روزوں کے مہینوں کے بعد ان کو بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائی. ایک آدمی اگر 1 کھجور کھا لے، ذرا توجہ فرمائیے گا، دلیل سے بات کر رہا ہوں. ایک آدمی اگر 1 کھجور کھا لے تو 1 کھجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں اس بندے کو بھوک کی وجہ سے 3 دن تک موت نہیں آ سکتی. 1 کھجور کے اندر 1 کھجور کے اندر اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ اگر بندہ کھا لے تو 3 دن تک اس کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی. کسی اور وجہ سے آئے تو اور بات ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں آ سکتی. اب اگر 1 کھجور میں اتنی کیلوریز ہیں تو بھائی ہم پھر کتنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں.
آپ یوں سمجھیے کہ اگر ہم 100 حصے کھانا کھا رہے ہیں تو مشکل سے 15, 20, 25% اس غذا کا وہ حصہ ہے جو جسم استعمال کرتا ہے اور باقی کو فقط ترش کر کے وہ جسم سے نکال دیتا ہے. کوئی اس کے سوا اور کام نہیں ہوتا. آج جتنی آپ خوراک کھا رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ اپنی خوراک کو 1/4 کر لیں, آپ دیکھیں آپ کے صحت ڈاؤن ہونے کی بجائے پہلے سے بہتر ہو جائے گی. تو یہ خواہ ڈر ہوتا ہے ہمارے ذہن میں جی کم کھائیں گے کمزور ہو جائیں گے. بھائی بدن کی انٹیک بہت تھوڑی ہے, جب بھی بدن اس سے زیادہ لے گا تو وہ اسے ریزرو میں بھیجے گا, گو ڈاؤن میں بھیجے گا. لہذا ہمارے پیٹ اور جسم کے دوسرے حصے چربی کے گو ڈاؤن بن جاتے. بھائی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو پھر جسم اس کو گو ڈاؤن میں بھیجنا پڑے گا نا, تو بدن بھی اس کو گو ڈاؤن میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے کہ جب ضرورت پڑی استعمال ہوگا. اس لیے جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اسی کو ڈاؤن سے جہاں چربی بھری تھی جسم نے, پھر وہ چربی کو جسم کے اندر شوگر میں کنورٹ کر کے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اسٹیرائڈ پیدا کرتا ہے انسان کا بدن اور وہ ان کو جو ہے شوگر میں کنورٹ کر کے بندے کو جو ہے غذا دے دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے صحت کا پیغام بن کے آ رہا ہے. نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے. چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, اور اے اللہ ہمیں بحفاظت بخیریت رمضان المبارک تک پہنچا. تو گویا ہمیں بھی اب سے رمضان کی انتظار ہونی چاہیے, ہر بندہ انتظار کرے. یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ بھئی رمضان مبارک جب آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم شہری میں اتنا کھا لیں کہ سارا دن کھٹی ڈکاریں آتی رہے, تو روزے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. ہاں اگر کوئی اتنا کھا لے گا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی نوجوان ہے اور وہ برداشت کر سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کم کیجئے, زیادہ یکدم نہیں. فرض کرو 15 لقمے کھانے تھے 14 کھا لیجئے, 13 کھا لیجئے. 1-2 لقموں کا فرق رکھ کے آہستہ آہستہ اپنی عادت ایسی بنا لیجئے کہ آپ ایک مناسب مقدار کھا لیں اور اس سے آپ کا بدن ہلکا پھلکا رہے. اس سے جسم کی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور آپ کے سارے دن کی ایکٹیویٹیز بھی پہلے سے ڈبل ہو جائیں گی. ہمارے چینل الفلاح آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں.